السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک بہادر لڑکی کا واقعہ سناتے ہیں جس نے بہادری اور جرأت کی مثال قائم کر دی۔ بہادری اسلام میں بہت اچھی چیز ہے۔ مسلمان وہی ہے جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف اور کسی کا نہ ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہمیں کسی غلطی پر ڈانٹے تو ہم بہادر بن کر اس سے لڑنے لگیں۔ بہادری اس کا نام ہرگز نہیں، بلکہ بہادری یہ ہے کہ میدان جہاد میں انسان کفار اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں مردانہ وار لڑائی کرے، پیچھے نہ ہٹے۔ بایزید کی افواج میں ایک ایرانی نسل شخص یزدانی ترکی افواج کا جنرل تھا۔ یہ شیر دل لڑکی اپنی بہادری و جرأت اور اپنے شریفانہ چلن کی وجہ سے مقبول خلائق تھی۔ بایزید اپنے ملک میں امن و امان سے حکومت کر رہا تھا کہ دفعتاً امیر تیمور جیسے خونخوار اور جنگجو دشمن نے اس پر حملہ کر دیا۔ بایزید اور اس کی افواج نے مقابلہ تو خوب کیا، مگر کئی دنوں کی خوفناک اور خون ریزی جنگوں کے بعد بایزید کی فوج کو شکست ہوئی اور امت الحبیب اپنے بہت سے مددگاروں اور جانثاروں کے ساتھ گرفتار ہو گئی۔ دوسرے دن شہنشاہ تیمور نے قیدیوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ امت الحبیب نے یہ سنا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور تیمور کے ظالمانہ فیصلے اور ترکوں کے اس بیکسانہ حال پر غم و غصہ سے بےتاب ہو کر امیر تیمور کے دربار میں آئی اور کہا، مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ امیر نے چند لوگوں کی سفارش سے اس دلیر اور جری خاتون کو، جو مردانہ بھیس میں تھی، شہنشاہ کے تخت کے سامنے بلا لیا۔ امت الحبیب نے نہایت بے خوفی سے امیر کی خونخواری کا ذکر ذیل کے الفاظ میں کیا، اے شہنشاہ، تو جو بایزید پر بلا وجہ چڑھائی کر کے 1000 بندگان خدا کی خون ریزی کی ہے، خوب سمجھ لے یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے جو کبھی معاف نہ ہوگا۔ 70,000 بے گناہ ترکوں کو دھوکہ دے کر سرنگ کے راستے اڑایا۔ یہ ترکوں کی خون ریزی نہیں بلکہ اسلام کے بیچ چوبن کو اکھیڑ دیا۔ کسی آسمانی شریعت یا ملکی قانون میں تو یہ بتا سکتا ہے مسلمانوں کی اس بے رحمی اور ظلم کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے؟ بایزید نے نہایت توقع اور فروتنی سے کے ساتھ یہ صلح کا پیغام دیا کہ بے گناہ مخلوق کی جان بچ جائے، مگر فاتحان اولو العزم میں شامل ہونے کے تکبر نے تجھے اس پیغام پر توجہ کرنے کی مہلت نہ دی۔ اے شہنشاہ، ہماری طرح تیری عمر کا پیمانہ بھی ایک دن لبریز ہونے والا ہے اور اس عالم کو طے کر کے رب الافواج کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پھر تو ہی بتا کہ جب وہ ان مظلوم جفاکشوں کی بات تجھ سے عتاب میں سوال کرے گا تو کیا جواب دے گا؟ اے شہنشاہ، آج تک کبھی کسی مظلوم قیدیوں پر بہادروں کی تلواریں اٹھی ہیں؟ ہم بے بس قیدی ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ نہایت ہی بزدلانہ اور نفرت انگیز فیصلہ ہے کہ اس بے کسی کی حالت میں ہماری گردنیں مار دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد امت الحبیب نے اپنا آہنی خود اتار کر زمین پر پھینک دیا اور کہا، اے سلطان، دیکھ، میں ایک ناتجربہ کار عورت ہوں۔ اس سے تو اندازہ کر سکتا ہے جس قوم کی عورتیں ایسی بے باک اور بہادر ہوتی ہیں، ان کے مرد کیسے بے خوف و دلیر ہوں گے۔ اس اثناء میں تیموری دربار کی عجیب کیفیت تھی۔ چاروں طرف خاموشی اور سکوت کا سناٹا چھایا ہوا تھا اور ہر شخص پر سکتہ کا عالم تھا۔ یہ بہادر خاتون فوجی لباس زیبتن کے پوری جرأت سے کام لے رہی تھی۔ جب اس نے آہنی خود اتارا تو پورا دربار اور خود تیمور تعجب و حیرت کے عالم میں دیکھتے رہ گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔